ایک حدیث میں ہے کہ آسمان سے ایک نور نازل ہوتا ہے فجر کے وقت، اور وہ جو نمازی صفوں میں ہوتے ہیں ان کے سروں پر آتے ہیں، سروں پہ اس کا محل اور مقر سر ہے. جو دماغ بشاش رہے گا فجر برپک پڑھنے. بیماریاں ہیں، سب کو اثرات ہے، شادیاں نہیں ہو رہی اثرات ہے، کاروبار بھی ختم ہو گیا اثرات ہے. اور جیسے بے شرم سارے اثرات مان رہے ہو، بے نمازی ہو کے اس کی تباہی نہیں مان رہے ہو. اتنی بڑی نماز فجر کی محلے کی مسجد میں منعقد ہو رہی ہے، مؤذن علی الاعلان اذان دے رہا ہے، اور تو گھر میں بیٹھا ہوا ہے. وہ دین جو بڑی شان سے نکلا تھا عرب سے، پردیس میں پہنچ کر وہ غریب الغربا ہے. افسوس صد افسوس. تم پر اثرات جادو کی کیا ضرورت، سحر و آسیب کی کیا ضرورت، صرف لیو ٹوٹ کے مان رہے. اتنی بڑی دولت نماز کی پرائی کر رہا ہے، اور یہ شخص اس سے متاثر نہیں ہو رہا کہ میں نے بڑی زیادتی کی کہ آج میں نے فجر جماعت سے نہیں پڑھی. بخاری شریف جلد اول صفحہ 153 تا 157 ہے کہ آدمی جب سو جاتا ہے اور وقت فجر قریب ہونے لگتا ہے تو شیطان آتا ہے. وَيَعْقِدُ عَلَىٰ قَافِيَتِهِ ثَلَاثَ عُقَدٍ، 3 گرے باندھتا ہے اس کے سر و چہرے پہ. گرے جس طرح ہم ایک چیز باندھ رہے ہیں نا، یہ گرا ہے، یہ گرا ہے، یہ گرا ہے، بھائی یہ تو ایک ہو گیا، نہیں ایک اور باندھو، 2 نہیں ایک اور باندھو، 3 پکا کرو. 3 گرے باندھتا ہے، اور ہر گرے پر کہتے ہیں علیک لیل طویل، علیک لیل طویل، چپ بڑی رات پڑی ہے سو جاؤ، بڑی رات پڑی ہے سو جاؤ. رات تو یہی تھی جو اذان ہو گئی ختم ہو گئی. وقت بھی نکل گیا، جماعت بھی فوت ہو گئی، سورج بھی نکل آیا ہے، یہ پڑا ہوا ہے. بخاری کے لفظ میں ہے کہ شیطان آ کے اس کو تبکی دیتا ہے کہ میرے بیٹے تو سچا میرا جانشین ہے، تیرے ہوتے ہوئے میری ضرورت نہیں. اور آخری کام وہ یہ کرتا ہے کہ اپنا آلہ تناسل پیشاب کی جگہ اس کے کان میں دے کے پچکاری مارتا ہے، اور اس کو کہتے ہیں دن بھر پلیت رہو، پلید غلیظ رہو. بخاری کی حدیث میں فجر فوت کرنے والے کم از کم نصیحت حاصل کریں. یہ وہی فجر ہے جو سنن ابن ماجہ و فتح العزیز میں ہے کہ قبر میں جب مردہ رکھا جاتا ہے اور سب لوگ واپس ہو جاتے ہیں، تن و تنہا مٹی کے اندر ہمیشہ کے لیے گھیر لیا گیا. کتنی تنگی کی گھڑی ہے، اللہ اپنے فضل سے آسان فرمائے. تو ایک خوبصورت صحت مند جوان آ جاتا ہے، اور اس کو کہتے ہیں کہ آپ تسلی سے رہے. ابھی منکر نکیر 2 فرشتے آ رہے ہیں، وہ آپ سے سوالات کریں گے، لیکن آپ تسلی سے رہے، میں جواب دوں گا. اتنے میں منکر نکیر داخل ہو گئے، اور وہ پوچھتے ہیں مر ربوں کا وما دینوں کا، کیا کرنے آئے ہو، کیا کیا کرتے تھے تم دنیا میں. 5 سوالات جو مشہور ہے. اور وہ نوجوان جوابات دے رہا ہے. ان کے جوابات سن کر منکر نکیر بہت تسلی سے خاموش ہو جاتے. پھر دوسرا تیسرا، آخر میں وہ کہتے ہیں کہ مبارک ہو اس کو، کامیاب ہے. اور ابھی تھوڑی دیر میں دائیں طرف کھڑکی کھلے گی، اور فرآ منہ روضۃ الجنت و بہجتہا، وہیں سے جنت کی رونق، خوشگواری، پھل پھول، باغات، نہریں سب نظر آئے گی، تاکہ یہ خوش رہے، تنگ نہ ہو جائے. اور وہ اجازت لے کے روانہ ہوتا ہے تو یہ اس سے پوچھتے آپ کون ہیں، آپ نے تو بڑا احسان کیا. وہ کہتے ہیں انا صلاتک الفجر، میں آپ کی نماز فجر ہوں. جو گرم بستر، نرم بستر، میٹھا بستر،
چھوڑ کر گرمی میں، سردی میں، ٹھنڈی میں آپ نکل کر کے جماعت کے اندر شرکت کرتے تھے. آج اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا ہے کہ جاؤ میرے بندے کو چھوڑاؤ. یہ وہی فجر ہے کہ جس کی قدر کی گئی اور بچائی گئی تو پہلی نجات کا سبب وہی بن رہی ہے. اس لیے میں کہتا ہوں کہ ایمان متشکل ہو جائے تو پہلے مرحلے میں فجر نظر آئے گی. دن شروع ہی فجر سے ہوتا ہے، اور جب ضائع کی گئی ہے تو کتنی بڑی سزا ہے. علی قافیت راسہ ثلاث اوقات، چہرے پر 3 گرے باندھے گئے. بخاری شریف میں فَإِنِ اسْتَيْقَظَ، اگر اٹھ گیا، انحلت عقدۃ، ایک گرہ کھل جائے. وَذَكَرَ وَتَوَضَّعَ، اور وضو کرنے لگا، انحلت عقدۃ، دوسرا گرہ کھل گیا. وَصَلَّى أَوْ ذَكَرَ، ذکر و تسبیح یا نماز میں لگ گیا، انحلت عقدۃ، تیسرا گرہ بھی کھل گیا. فَأَصْبَحَ نَشِيطًا بَسِيطًا، صبح اٹھے گا تر و تازہ، خوشگوار، بہترین صحت، جیسے ابھی ابھی جنت سے اس پر سپرے ہو چکا ہے اور ابھی ابھی جنت سے آیا ہے. مولانا عبدالشکور دین پوری نیو کراچی میں تقریر کر رہے تھے. کراچی والوں، آج میں ظہر کے بعد مولانا یوسف بنوری سے مل کے آیا. ایسا معلوم ہو رہا تھا جیسے ابھی ابھی مدینہ منورہ سے آیا. الحمدللہ. میرے بھائیوں، وقت کی قدر کرو، نمازیں بر وقت پڑھو، موت قبول کرو، لیکن نماز کو قصدن نہ مؤخر کرو. موت برحق آئے تو آنے دو، کون اس کو روک سکتا ہے؟ موت کا ایک دن معین ہے اور نیند کے اور رات بھر نہیں آتی. مومن کیا موت سے ڈرے گا؟ مومن کو پتا ہے کہ یہ دنیا میرے لیے ایسی ہے جس طرح چوزے کے لیے انڈے کے اندر چلکا، اور باہر آنا وہاں تو جنت ہے، دار السلام ہے، دار النعیم ہے، جنت الماوا ہے، جنت نزلہ ہے، جنت الفردوس ہے. اللہ تعالی نصیب فرمائے آسانی سے، اپنے فضل سے، احسان سے. تو خوب بر وقت اٹھا کرے. عاقل بالغ، فقہا کہتے ہیں 9 سال کی لڑکی صحت مند اور 12 سال کا لڑکا صحت مند اقل بلوغ عمر کی وجہ سے احکام کے مستوجب ہے. 5 نمازیں، روزے. 9 سال کی لڑکی اٹھی کٹی ٹھیک ٹھاک جوان ہوتی ہے. 12 سال کا لڑکا کھاتا پیتا گھرانے کا، وہ نمازوں کا اور روزے کا تحمل کرتا ہے. خدا نخواستہ اگر نحیف ہے، کمزور ہے، بیمار ہے، بہت ہی وہ ہے، چھانچے پانچے ہے، تو اجازت دی ہے کہ چلو چند روزے رکھے، نمازیں پوری پڑھے، روزے چند رکھے، 15 سال کا انتظار کرے. لیکن جب 15 سال کا ہوا، عالمگیری میں لکھا اب تو امامت کرنے کا اہل ہے، قوم کا مقتدا بننے کا اہل ہے. ہماری قوم کو اگر پکا نمازی بنایا گیا اور ان کے اوقات درست کرائے گئے، خدا کی قسم پاکستان دنیا کے سب سے متمول ملکوں میں شامل ہوگا، اور پاکستان کے تمام دشمن دوست بن جائیں گے، اور پاکستان کا ہر حکمران ولی، قطب اور غوث بن کے نکلے گا. بے نمازی کا دور دورہ ہے. وقت فجر میں چند بوڑھے یا طالب علم یا وہ جنہیں اللہ نے خاص دولت سے مالا مال کیا، وہ موجود ہوتے ہیں، باقی سب غائب ہوتے ہیں. دل دکھتا ہے. قلب میں سوز نہیں، روح میں احساس نہیں، کچھ بھی پیغام محمد کا تمہیں پاس نہیں. جب ہمارے بھائیوں کا یہ حال ہے تو گھروں میں بیٹھی ہوئی ہماری بابیاں، ہماری بیٹیاں، بہنیں، ہماری محترم مائیں، انہیں بھی تو آگاہ کرنا پڑے گا. آپ صحابہ کے سامنے کہتے تھے
من یوقظ صواحب الحجر، کون کمروں میں گھروں میں رہنے والیوں کو جگانے جائے؟ آج رات کو بلائیں بھی بہت نازل ہوئی، وہ ان لوگوں پہ جائے گی جو بلاؤں کے مستحق ہے، اور آج رات کو خزائن رحمت کے بھی نازل ہوئے، تو جو رحمت کے خزائن کے مستحق ہے انہیں خزانے ملیں گے۔